الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شاہد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک لیسن۔ ہم نے سب سے پہلے سبق نمبر 1 حروف مفردات یعنی حروف تہجی کے بارے میں سیکھا۔ حروف تہجی کو ادا کرنے کے حوالے سے ہم نے کچھ قواعد سیکھے۔ اس کے بعد حروف مستعلیہ کے بارے میں ہم نے جانا اور پھر حروف مرکبات کے بارے میں ہم نے جانا۔ آج جو ہے ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ یہ زبر حرکت ہے، زیر یہ بھی حرکت ہے اور پیش یہ بھی حرکت ہے، یعنی یہ زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں، زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں اور پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں۔ اس سے حرکات یوں کہا گیا کہ جب ہم سوال کر رہے ہیں کہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں تو ہم نے زبر زیر پیش ان تینوں حرکات کے بارے میں پوچھا۔ جب ان تینوں کے بارے میں پوچھا تو اب جمع کا صیغہ استعمال کریں گے تو ہم اسے حرکات کہیں گے۔ فقط زبر کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ زبر کیا ہے تو پھر ہم کہیں گے حرکت ہے۔ اور قاعدے کے اندر بھی یہی ہے کہ حرکت کی جمع حرکات ہے، یعنی کہ زبر یہ حرکت ہے، زیر یہ بھی حرکت ہے اور پیش یہ بھی حرکت ہے، یعنی زبر کا نام بھی حرکت ہے، زیر کا نام بھی حرکت ہے اور پیش کا نام بھی حرکت ہے۔ جب ان تینوں کو ملا کر سوال کیا جائے کہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں، پھر ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ حرکات ہے۔ اب یاد رکھیے کہ زبر جو ہے یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے اور پیش بھی حرف کے اوپر ہی ہوتا ہے، جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، یعنی اس الف کو ہم حمزہ سے بدل دیں گے۔ جس طرح آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ الف کے اوپر زبر ہے، اب ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں، زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں اور پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں۔ جب بھی الف کے اوپر حرکت آ جائے یا کوئی جزم آ جائے تو اسے ہم حمزہ سے بدل دیں گے۔ اور تیسری بات جو ہے یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہو وہ حرف متحرک ہو جائے گا، یعنی کہ جس حرف کے اوپر بھی حرکت آ جائے، جس حرف کے نیچے حرکت آ جائے، جس حرف کے اوپر پیش آ جائے یعنی حرکت آ جائے تو اس حرف کو ہم متحرک کہیں گے۔ جیسے حمزہ زبر آ، اب یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم الف تو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف تو اس وقت پڑھیں گے کہ الف کے اوپر نہ کوئی حرکت ہو نہ ہی کوئی جزم ہو، یعنی الف پر نہ کوئی حرکت ہو نہ کوئی جزم ہو، پھر ہم الف کو الف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور الف کے اوپر یا نیچے حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو پھر ہم اس الف کو حمزہ سے بدل دیں گے۔ تو آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر الف ہے، اس کے اوپر حرکت ہے، حرکت میں زبر ہے، لیکن ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے حرکت آنے کی وجہ سے، اب ہم اسے حمزہ پڑھیں گے۔ ہم اس طرح پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جس حرف کے اوپر یا نیچے حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ بس یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جس حرف پر بھی حرکت آ جائے اب وہ حرف متحرک ہو جائے گا، اور متحرک حرف کو پڑھنے کے طریقے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی کہ جو حرف متحرک ہو جائے اس حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی،
تا پیش تو ثا زبر ثا ثا زیر سی ثا پیش ثو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو حا زبر حا حا زیر حی حا پیش حو خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو لال زبر لا لال زیر لی لال پیش لو اب جو ہے را کے اوپر جو ہے را کو پر اور باریک پڑھنے کے بارے میں جان لیں کہ را پر زبر یا پیش ہو، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ دوبارہ سن لیجئے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ را زبر را را زیر ری را پیش رو زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت کسی حروف کو نہ ہی جھٹکا دیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی حرف کو کھینچا جا رہا ہے، کیونکہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، جس طرح پڑھایا جا رہا ہے اسی طرح آپ بھی مشق کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ ان حروف کو درست مخارج کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظوں کو ہماری زبان پر آسان فرمائے۔ صاد زبر صا صاد زیر صی صاد پیش صو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو طا زبر طا طا زیر طی طا پیش طو وا زبر وا وا زیر وی وا پیش لو عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو غین زبر غ غین زیر غی غین پیش غو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف زیر قی قاف پیش قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف
پیش کو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو واو زبر و واو زیر وی واو پیش وو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو حمزہ زبر حمزہ زیر ای حمزہ پیش او یا زبر یا زیر ی یا پیش یو الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اس تختی کے مشق کو مکمل کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سن کر اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میٹھے سائیں بھائی یاد رکھیے گا کہ محنت کے بغیر جو ہے نا کوئی شے حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جتنا محنت کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، جتنا سنیں گے جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب بھی ہم اس چینل پر کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ ویڈیو شو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔